السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں کافی ٹائم بعد میں نے ولاگ بنانا اسٹارٹ کیا کیونکہ میں بنانے میں ٹیچنگ کرنی اسٹارٹ کر دی تھی۔ ایک ماہ میں نے ٹیچنگ اسٹارٹ کی بٹ وہ بہت ٹف کام تھا۔ پرائیویٹ اسکول پتہ ہے نا کتنا تنگ کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ کام لیتے تھے، تو اس لیے جو ہے نا میں نے پھر چھوڑ دیا۔ میں نے ایک ماہ کیا لیکن مجھے اچھا بہت لگ رہا تھا، کافی بچوں کی اٹیچمنٹ مجھ سے ہو گئی تھی، لیکن پھر میں نے کہا کہ یہ میرے بس سے باہر ہے۔ میری روبوٹک زندگی ہو گئی تھی، جیسے کہ روبوٹ کیا ہے سب کچھ ٹائم پہ کرنا ہے، کیونکہ ٹائم پہ نہیں کیا تو پھر میں لیٹ ہو سکتی ہوں، گھر میں بھی آنا تو سب جو ہے نا کام کرنے۔ اور یہ میں ابایا دکھا رہی تھی تو میرا بیٹا جو کہتا ہے مما ویسے دکھاتے ہو، میں دکھاتا ہوں۔ یہ مجھے کسی نے ڈیمانڈ کیا کہ اپنے ابایا اپنی چیزیں دکھائے، میں نے کہا چلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، لیکن یہ ایسے دکھا رہا ہے جیسے کوئی جیز دکھا رہا ہو۔ کہتا ہے مما میں دکھاتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، یہ خود ہی لے کے نا اس کو آگے پھر یہ میری بیٹی ہے، اس نے کہا مما میں نے گاؤن پہنا ہے۔ جب میں نے اپنے سارے ابایا نکالے تو ان کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹے سے بنا کے دیے ہوئے، پھر یہ پہن کے آ گئی۔ نقاب اس نے میرا کیا ہے، جو اوپر حجاب کیا ہوا ہے، تو نیچے اس کا اپنا گاؤن ہے۔ پھر میں نے جلدی جلدی سے کہا کہ میری جو ہے نا میڈ چلی گئی ہے، اس کی جو ہے نا ہسبینڈ نے اس کو منع کر دیا۔ پہلے وہ اچھے خاصا کام کرنے کے لیے آتی تھی، پھر میں نے خود ہی کرنا اسٹارٹ کر دیا۔ پھر میں نے دراز سے لیے گلوز، میں نے کہا اس طرح نا اس کے جو ہے نا میں کام کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول جاؤں۔ پھر میں نے جو ہے نا گلوز لیے اور گلوز سے میں نے سارے کام نپٹائے، مطلب برتن وغیرہ صفائی وغیرہ جو ہے نا میں وہ گلوز پہن کے کر لیتی ہوں، باقی کھانا وغیرہ جو ہے نا وہ پھر میں گلوز اتار دیتی ہوں۔ تو اس لیے پھر میں نے جلدی جلدی سے صفائی اسٹارٹ کی، کچن کا کام کیا۔ کچن کا کام جو ہے نا کافی ٹائم بعد خود کر رہی تھی، بڑا مشکل بھی لگ رہا تھا، دل نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر میں نے کہا نہیں کرنا تو ہے، اب میڈ کے انتظار میں تو نہیں رہے گی، لیکن انشاءاللہ جلد مل جائے گی مجھے، تو جلدی جلدی یہ بھی کام ہو جائے گا۔ بس پھر میں نے جلدی جلدی سے برتن واش کیے۔ برتن واش کرنے کے بعد پھر اور بھی کافی سارے کام پڑے تھے، کیونکہ دل تو کر نہیں رہا تھا کام کرنے کو، طبیعت بھی ویسے تھوڑی بوجھل سی اور کچھ ٹائم پہلے ابھی سرگودا سے ہو کے آئے ہیں۔ سرگودا میں کافی انجوائے کیا، اور وہاں پہ آ کے نا آگے موسم چینج ہو گیا، ہم گئے گرمیوں میں تھے اور 4-5 دن بعد واپسی آئے تو سردیاں آ گئی تھی، تو کافی مطلب ماحول چینج سا اور اپسیٹ سا، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو بس پھر جو ہے نا جلدی سے برتن دھو کے برتن وغیرہ دھو کے تو پھر میں نے کھانے کا انتظام شروع کر دیا۔ میں نے کہا جلدی سے کھانا بناؤ، بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، 1 بج گیا تھا، بہت ٹائم ہو گیا تھا۔ تو مطلب بتا رہی ہوں کہ دل نہیں کر رہا تھا میرا کچھ بھی کرنے کو، لیکن بڑی مشکل سے میں نے خود کو گھسیٹ کے میں نے کہا نہیں آج میں کچھ کرتی ہوں، کچھ نہ کچھ تو میں کرتی ہوں۔ ویسے تو میں تھوڑا بہت لگی رہتی ہوں، لیکن آج میں سوچا کہ ڈیپلی پھر میں اچھے سے ذرا کر دوں۔ تو میڈ کو گئے ہوئے بھی 2-3 دن ہو گئے تھے، تو بس پھر جلدی سے یہ برتنوں والا کام، کے برتن بھی ویسے ہیں تو یہ کہ ٹائم کے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی 2-3 دن کے پڑے ہوں، تو برتن تو ہیں کم سے، لیکن بس اب کافی ٹائم بعد جا کے ولاگ بنایا تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولوں کیا نہ کروں، کیا کون سا کام کہاں سے سٹارٹ کروں، مطلب سب کچھ ایسے نیا جیسے لگنے لگ گیا، دماغ پہلے ادھر لگ گیا تھا، تو اس وجہ سے اسکول میں، لیکن اسکول میں بھی کافی انجوائے کیا، بہت مزہ آیا، بچوں کے ٹیسٹ وغیرہ لیے، بچے بھی کافی جو ہے نا میرے ساتھ اٹیچ ہو گئے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ میم آپ نے نہیں جانا، لیکن پھر بس میں نے کہا کہ نہیں بچے میرے لیے مشکل ہو گیا، بہت ٹف ہو گیا، کیونکہ گھر ادھر اسکول میں اتنے بچوں کے ساتھ کھپنا ہوتا تھا، اور پھر بس میں نے کہا کہ نہیں بچے میرے لیے مشکل ہو گیا، بہت ٹف ہو گیا، کیونکہ گھر ادھر اسکول میں اتنے بچوں کے ساتھ کھپنا ہوتا تھا، اور پھر گھر آ کے اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ دماغ کی دہی ہو جاتی تھی بہت زیادہ۔ تبھی میں نے سوچا کہ نہیں یہ میرے لیے بہت زیادہ ٹف ہو گیا، مجھے ایسے لگے جیسے میں بس پتہ نہیں کیا چیز بن گئی ہوں، ایسے ہر کام بھاگ کے کرنا، ٹائم پہ کرنا، ان کے ٹیسٹ لیے چیک کیے، گھر آ کے بھی ان کے کام، مطلب میں نے کہا یہ بہت ٹف ہے، یہ مشکل نہیں ہو سکتا ہے، جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے نا پھر انشاءاللہ سٹارٹ کر لوں گی اس کے بعد، ورنہ ابھی یہ چھوٹے ہیں، کیونکہ یہ بھی ان کو بھی آگے سنبھالنا ہے، پھر ان تینوں کو میں نے خود تیار کرنا تھا، یہ اسی اسکول میں پڑھتے تھے، تو جس نے میں ٹیچنگ سٹارٹ کر دی، ان تینوں کو بھی تیار کر کے میں نے ساتھ لے کے جانا ہوتا تھا، تو یہ اتنے لیزینس، ان کو یونیفارم بھی خود پہنانے، شوز بھی خود پہنانے، پھر میں نے ان کو فیس بھی دھلانا، ہیئرز بنانے، ان کے سارا کام میں نے ان کا خود کر کے، ان تینوں کو روز ہی لیٹ ہو جاتے تھے، تقریباً ہمیں روز ہی لیٹ ہو جائے، ان تینوں کو تیار کرتے کرتے، بڑا بیٹا ہے وہ خود ریڈی ہو جاتا ہے، لیکن جو چھوٹیاں ہیں نا ان کو تیار کرنے میں تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور ایک ہی تو ماشاء اللہ بال لمبے ہیں، تو وہ پھر اس کی ڈیلی جو ہے نا اس کو تو اچھے سے اس کی بال بنانے پڑتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ بال ایک دن بنائے اور دوسرے دن بھی وہی چل جائے گا، تو پاسبل ہی نہیں ہے، تو اسی لیے جو ہے نا پھر ڈیلی کے مجھے اس کے بال بنا کے، اور بڑی والے کے اور چھوٹی کے تو جو ہے نا ویوی بال ہے، تو اس کے تو بہت زیادہ ہی پتہ نہیں کیا، جب سو کے اٹھتے ہیں تو بالوں کا آشر ہوا پڑا ہوتا ہے، ویسے اس کے لگتے بہت پیارے ہیں، اس پہ سوٹ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا پہلے ولاگ پہ۔ بس یہ پھر میں نے جلدی جلدی سے بس جیسے سمجھ آئی نا، میں نے جلدی جلدی ہنڈیاں بنا دی، ہنڈیاں بنتی بڑی مزے کے، لیکن میں بڑے سمپل سے طریقے سے بناتی ہوں، میں یہ کوئی نہیں کرتی پہلے چکن کو الگ سے فرائی کر کے، لیکن تھوڑی سا کرتی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں کرتی، پھر سارے مسالے اکٹھے کر کے ان کو اچھے سے بنا لیتی ہوں، بنا کے بس ہنڈیاں تیار ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے بیٹے سے کہا کہ آج میری روٹیاں بنانے کی ہمت نہیں، جا کے بازار سے لے کر آ، پھر وہ جا کے لے آیا روٹیاں، بس پھر جلدی جلدی سے ہم نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد تھوڑا سا میں ریلیکس ہو گئی، میں تھک گئی، پھر اس کے بعد میں نے حلوہ بنایا تھا بڑا مزے کا، تو پھر میں نے وہ جو ہے نا چائے بھی ساتھ بنائی،
اور اس کے بعد میں نے کہا کہ اب میں تھوڑا سا بیٹھ کے کھاتی ہوں, تھوڑا سا انرجی بناؤں, کیونکہ میں ڈائٹنگ کرتی ہوں, میٹھا نہیں کھاتی تو پھر میری انرجی بالکل لو ہو جاتی ہے. پھر کبھی کبھار میں جو ہے نا حلوہ ہی کھا لیتی ہوں تاکہ جو ہے نا تھوڑی انرجی مجھے بوسٹ ہو جائے. تو بس پھر میں نے جلدی سے اپنے لیے مزیدار سی چائے بنائی اور ساتھ میں حلوہ لیا. حلوہ میں نے بس چیک کیا, یہ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے کیٹو کے بچے, چھوٹے چھوٹے سے تھے, اتنے پیارے وائٹ وائٹ کی آنکھیں بھی بڑی پیاری تھی. میں ان کو بلا رہی تھی, سوئے پڑے تھے, ان کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن یہ اٹھ ہی نہیں رہے تھے. بڑی مشکل سے میں نے ان کو جگایا تھوڑا سا. دیکھو پھر فائنلی میرا کھانا تیار ہو گیا. یہ میں اس کو اچھے سے فرائی کر دی, سب کچھ میں نے کہا دکھا دو, یہ نا پتہ نہیں آپ لوگ سمجھو پتہ نہیں کیا ہی بنا دیا اس نے. بس یہ فائنلی پھر میں نے کھانا ریڈی ہو گیا. گڈ بائے, ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں.